ساتھ ذکر کروں گی ان کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 4 صورتوں میں آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ ایک روایت کے مطابق شہر اوس یعنی مشرقی جو فلسطین کا علاقہ تھا وہاں رہتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ان کی جو چوتھی پشت تھی اس میں سے تھا۔ حضرت قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی 3 صفتیں بیان کی گئی، یعنی ان کے بارے میں 3 طرح سے بیان کیا گیا۔ نمبر 1، ثابت قدم رہنے والے، یعنی کہ ثابت قدم، اچھے بندے اور رجوع کرنے والے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد اور مال کے متعلق کچھ بتائیں۔ آپ کی اولاد کثرت سے تھی اور مال مویشی بھی بے شمار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 13 سال بیمار رہے۔ قرآن مجید کی سورہ سواد میں آپ کا ذکر کن لفظوں میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے اس کا، ہمارے نبی ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے، تو اللہ پاک نے ان کی بیماری اور تکلیف کو دور کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کس طرح کی؟ آپ نے دعا کی، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا کیا علاج بتایا؟ فرمایا زمین پر لات مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا ہے اور پینے کو شیریں ہے۔ اس میں آپ نے غسل کیا اور پانی پیا تو اب ٹھیک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے کس طرح آرام آیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں جب مارا تھا نا انہوں نے، جس سے ایک چشمہ پھوٹا تھا، اس کے پانی سے غسل کیا اور پانی پیا اور اللہ پاک نے اس سے آپ کو شفا دی تھی۔ ٹھیک ہے، صحت یابی کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بیٹے پیدا ہوئے ماشاءاللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 140 سال کی عمر پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بغیر کھانا کھلائے خود کبھی کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی سختی اور تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز اور رشتہ دار اور محلے والے بھی نفرت کرنے لگ گئے تھے اور جو سب تھے وہ رشتے سب چھوڑ کر چلے گئے ان کی بیماری کی وجہ سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یاد ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی تو ان کے بیماری میں کیڑے پیدا ہو گئے، تو جب وہ کیڑا نیچے گرتا آپ اٹھا کر پھر اپنے زخم پر رکھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کہ اے کیڑے تیرا رزق میرے جسم سے لکھا میرے رب نے، یقین مانے۔ اور آج ہم ایک ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو سارا دن تڑپتے رہتے ہیں۔ 40 سال ایک معنی رکھتا ہے، 40 سال تک آپ کو وہ بیماری لگی رہی تھی۔ ہمارے نبیوں کے اتنے حوصلے ہیں تو پھر ہم ان کی خاک بھی نہ بن سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 40 سال تک بیماری کاٹی اور جسم کے اوپر ایسی بیماری تھی کہ اس بیماری میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور وہ زمین پر گرتے تو پھر ان کو اٹھا کے رکھتے کہ میرے رب نے رزق تیرا ادھر رکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کہتی ہوں بہت بلند حوصلہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ کبھی انہوں نے اللہ کی عبادت میں سستی نہ کی۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ہمت دے، عادت بنا دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہماری جتنی بھی تکلیفیں ہیں، اپنے نبیوں کی تکلیفوں جتنی تو نہیں ہیں، اللہ پاک ہماری پریشانی ہے، جتنے بھی میرے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی سختی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت کرتے، کبھی سستی نہ کرتے، یہاں تک کہ جب ان کے رشتہ دار سب عزیز و قریب سب لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا دل تھوڑا نہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، یعنی کہ 4 بیویاں تھیں، ان میں سے صرف ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا
ہر وقت آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور باقی چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بیماری اور مصیبت اور پریشانی میں 18 سال گزارے، ایک روایت میں انہوں نے 40 سال گزارے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کس قلب سے نوازا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زوانون یعنی مچھلی والا، زوان النون یعنی مچھلی والا لقب سے پکارا، لقب دیا اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لقب ان کو دیا۔ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ مچھلی نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا تو وہ اس کے پیٹ میں زندہ تھے، اللہ سے فریاد کرتے رہتے، لیکن آپ نے اللہ سے فریاد کیا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ پاک تیری ہی رحمت بلند، تو ہی بلند و بالا لیکن میں ظالم۔ آپ نے جب یہ کہنا شروع کیا تو پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، لیکن جب آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ یہ اس اسم کو پڑھا، 1.25 لاکھ مرتبہ جب آپ کا یہ اسم مکمل ہو گیا تو مچھلی نے یا تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک ڈکار لی یا جبائی لی، یا اس نے مچھلی نے آپ کو اگل دیا خشکی کے اوپر۔ تو 1.25 لاکھ 1,25,000، جب آپ نے 1,25,000 کا جب 25واں مطلب کہ 1000 کا حساب لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، تو جب آخری لفظ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا، اللہ پاک نے مشکل آسان کر دی کہ ایک بھائی اور بہنوں کے لیے بہت ہی نایاب چیز ہے کہ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، فوراً لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیں، یقین مانیں فوراً مشکل آسان ہو جائے گی، اور جو بہت بڑی مشکل ہو تو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی پریشانی ہوگی سب ختم ہو جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ میں آپ کو بتا رہی تھی، بتائیے قرآن پاک جو ہے قرآن مجید کی کس صورت میں اور کس آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا گیا؟ سورہ القلم آیات نمبر 48 میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 6 صورتوں میں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی 28 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل ننوا کی طرف سے مبعوث کیے گئے، یعنی کہ آپ ادھر سے نبوت لے کر آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں 33 سال تک تبلیغ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے خشکی میں اگل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قدوت کی بیل یعنی کہ کدو کی بیل اگا دی تاکہ آپ کدو کی بیل سے اپنا رزق لے سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قبر نینوا میں واقع ہے، آج بھی حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں واقع ہے۔ اللہ اکبر! کون ظالم ہے جو میرے اسلام کو جھٹلائے، کون ظالم ہے جو میرے اسلام کو نہ مانے، میرے نبیوں کی قبریں مبارکیں